بعد میں چل کر کے اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا جس کو لے کر کے یہ مہینہ بہت مشہور ہو گیا، اور وہ واقعہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا میدان کربلا میں اور ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کربلا کے واقعے کو نہیں جانتے تو آپ کا ایمان ادھورا ہے، آپ کا دین ادھورا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین اور ایمان کا واقعہ نہیں ہے۔ آج لوگ اس واقعے کو اتنا سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو جاننے کے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج کربلا کا واقعہ جو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اتنا ثابت نہیں ہے۔ آپ ان کا بیان سنیے، ایسا لگتا ہے وہ وہیں بغل میں کہیں بیٹھ کر کے اور اس کے بعد لائیو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم بڑھا، گھوڑے پیچھے ہٹے، تلوار چلی، تلوار گرا، پانی مانگے، پیاسے ہوئے، ایسا بیان کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بندہ وہیں لائیو بغل میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تکلیف ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کو قتل کیا، شہید کر دیا۔ ہمارا غم ہے، ہم تکلیف میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم ماتم نہیں منا سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیا ہے۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ محترم حاضرین جمعہ، یوم عاشورہ ہے آج۔ عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ یا عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تھا، اور آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ ایک روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے اس دنیا سے وفات پا گئے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ عاشورہ کے 2 روزے ہمیں رکھنے ہیں، ایک تو 9 محرم کا روزہ اور ایک 10 محرم کا روزہ۔ 9 کا روزہ ہم نے رکھ لیا ہے، 10 کا روزہ آج ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ 10 محرم کی تاریخ کو بہت عزت کرتے تھے اور بہت رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی دن خانہ کعبہ کی چادر جو ہے اس کو چینج کیا جاتا تھا، اور میں نے بتایا کہ مکہ کے اندر لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور مدینے میں یہودی لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اتنی باتوں کا تذکرہ صحیح حدیثوں سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں وہ بے بنیاد باتیں ہیں کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو حضرت نوح کی کشتی جا کر کے جودی پہاڑ سے لگی تھی، حضرت آدم کے توبہ کو اللہ نے 10 محرم کو قبول کیا تھا، حضرت ابراہیم کو 10 محرم کو آگ سے نکالا گیا تھا۔ اس طرح کی جتنی ساری باتیں بتلائی جاتی ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد باتیں ہیں اور صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ بعد میں چل کر کے اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا جس کو لے کر کے یہ مہینہ بہت مشہور ہو گیا، اور وہ واقعہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی اللہ کے نبی کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کے ٹھیک 50 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ عراق کی ایک جگہ ہے کربلا، کربلا کے میدان میں
یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت حسین کے اس واقعے سے یہ جو مہینہ ہے اور خاص طور پر 10 محرم کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ بہت مشہور ہو گئی۔ ذرا ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا میدان کربلا میں اور ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ایک مقام اسلام کے اندر ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس مہینے سے اور اس مہینے کے مقام و مرتبے سے اور اس کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب والا مہینہ اسی وقت بنا دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کے بہت دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، لہذا اس مہینے کے مقام کو، مرتبے کو حضرت حسین کے واقعے سے جوڑ کر کے نہ دیکھا جائے۔ کیا ہوا تھا، یہ واقعہ کیا تھا، اور میدان کربلا میں کیا ہوا تھا، حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی تھی، ذرا مختصر انداز میں بڑی چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کا وقت چاہیے، اور شیعہ ذاکر جو ہوتے ہیں، شیعہ کے جو ان کے اپنے عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ کربلا کا واقعہ پورا 10 دن تک بیان کرتے ہیں۔ محرم کی 1 تاریخ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور 10 محرم تک کنٹینیو ان کا واقعہ چلتا ہے۔ آپ ذرا تو سوچیں کہ جو واقعہ اتنا تفصیلی ہو، اس واقعے کو مختصر وقت میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ واقعہ بہت تفصیلی واقعہ، اس لیے کہ اس میں بہت ساری خرافات کو ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اتنا غلط چیزوں کا مکس اپ کر دیا گیا ہے کہ اس کا صحیح واقعہ کیا ہے اس کو جاننا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ایک انسان جب تک یہ نہیں جانے گا اس میں کیا کیا غلطیاں داخل کی گئی ہے، کہاں کہاں خرافات اس کے اندر موجود ہیں، تو انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا رہے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھیے کہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے مارا ہے اور جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے، اور اسی چیز کو لے کر کے مسلمان 2 جماعت کے اندر بٹ گئے۔ ایک جماعت کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مارا ہے، حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، پہلے ایسے لوگوں سے ہم لوگ بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہے بدلہ لینے کا، ایسا کرتے ہیں پہلے ہم لوگ حکومت قائم کرتے ہیں، ہماری طاقت آ جائے گی، ہم مضبوط ہو جائیں گے، اسٹرانگ ہو جائیں گے، اس کے بعد بدلہ لیں گے۔ ابھی اگر بدلہ لیں گے تو مسلمانوں میں بہت اختلاف ہو جائے گا اور بہت زیادہ فتنہ پھیل جائے گا، تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ بدلہ نہیں لیں گے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ذرا ہم مضبوط ہو جائیں گے اس کے بعد بدلہ لیں گے۔ اور یہی بنیادی نقطے کو لے کر کے مسلمان 2 حصوں میں بٹے۔ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بہت قریبی تھے اور ان کے رشتے میں آتے تھے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص لینے پہ اڑ گئے تھے حضرت معاویہ کہ ہمارے قریبی ہے اور ہمارے قریبی کے ساتھ جس انسان نے بھی ایسا کیا ہے اور اتنی بے دردی کے ساتھ مارا، پہلے ہم بدلہ لیں گے اس کے بعد حکومت کی بات کریں گے۔ یہ حضرت معاویہ کا کہنا تھا، اور بات بھی صحیح تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اپنا آدمی، اپنے خاص جب ان کو اس طرح سے مارا گیا ہو تو حق بھی بنتا ہے کہ پہلے بدلہ لیا جائے۔ دوسری طرف حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ حکومت بنائے ہیں، ابھی حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ابھی ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں، ذرا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بدلہ لیں گے۔ اور اسی بات کو لے کر کے دونوں میں، حضرت معاویہ اور حضرت علی میں انبن ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایسے ہی چلتی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کیا، وہ الگ رہے اور ملک شام کی جو سرزمین ہے وہاں پہ وہ حکومت کرتے رہے، وہاں کے حاکم بن کر کے رہے۔ اور اسی نقطے کو لے کر کے آپس میں دونوں میں تھوڑا بہت کہیں کہیں اختلاف بھی ہوا ہے۔ بعد میں چل کر کے سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو مسجد کے دروازے پہ
کچھ دشمنوں نے، باغی لوگوں نے حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے 40 ہجری کے اندر۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، لیکن اختلاف ابھی بھی باقی تھا۔ حضرت معاویہ ابھی بھی اڑے ہوئے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے ایسے لوگوں سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت طول پکڑ رہا ہے، بہت مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے تقریباً 6 مہینے کے بعد، خلیفہ بننے کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کو چھوڑ دیا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں جا کر کے بیعت کر لی کہ اب آج کے بعد سارے مسلمانوں کے حاکم آپ بنیں گے۔ گویا ایک بہت بڑا اختلاف جو ہو رہا تھا، فتنے کی جو ایک وجہ بنی ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے بڑا دل دکھاتے ہوئے انہوں نے حکومت کو چھوڑا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لیا۔ یہ بڑی بات تھی۔ آج کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، کوئی ذمہ داری کے لیے لوگ کتنا لڑتے ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ ذرا جائزہ لیں۔ ایسے موقع پر حکومت ہاتھ میں اور کوئی چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت حضرت معاویہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے حسن آگے چل کر کے مسلمانوں کے 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کیا تھا آج جا کر کے پورا ہوا۔ حضرت حسن نے حکومت چھوڑی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، پورے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ اور 40 سے لے کر کے سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ تقریباً 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے اور بالکل بیماری کے قریب ہو گئے اور انتقال کا وقت جب قریب آ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حکم اور نامزد حضرت حسن کے نام پھر سے لکھ دیا کہ میرا اگر انتقال ہو جاتا تو میرے بعد حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو تم لوگ مسلمانوں کا خلیفہ بنا لینا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حضرت معاویہ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب کن کو خلافت دی جائے، کون بنے گا مسلمانوں کا خلیفہ؟ حضرت معاویہ نے اس کے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ یہاں سے یزید کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد یزید کے بارے میں نامزد کر دیے کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ اب اس وقت کئی صحابہ زندہ تھے، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ صحابہ بڑے ہوتے ہیں، صحابہ کا مقام بڑا ہوتا ہے، صحابہ کو یہ ذمہ داری ملنی چاہیے اور صحابہ کے درمیان یہ چیز تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن یہ چیز کچھ لوگوں کے درمیان تھا اور یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ حضرت یزید کا نام جب آیا، امیر معاویہ نے یزید کا نام جب لکھ دیا کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے لگ بھگ اتفاق کر لیا، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے کہ یزید جب خلیفہ کے لیے نامزد ہوئے اور ان کا نام جب آیا تو کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ 2-3 صحابہ کرام آگے آئے، ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اگر آپ ایسے ہی کرتے چلے جائیں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو حکومت دے دے گا تو معاملہ آگے چل کے بہت خراب ہو جائے گا، کہ باپ بیٹے میں حکومت چلتی رہے گی، معاملہ خراب ہوتا جائے گا۔ یہ معاملہ پیش آیا اور بعد میں جب سمجھایا گیا تو ان لوگوں نے بھی یہ لوگ بھی ماننے کو تیار ہو گئے۔ گویا یزید اچھا آدمی ہے، برا آدمی، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ آج کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا کہ لوگ یزید کو برا بھلا کہنے لگے، اس وقت جب ان کو حکومت دی گئی تو صحابہ میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یزید اس لائق نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ باپ بیٹے والا معاملہ ہوگا تو معاملہ آگے چل کے خراب ہو جائے گا، یزید اس لائق نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ وہ بعد کے زمانے میں یہ معاملہ اٹھا۔ تو بہرحال اب حضرت معاویہ کا انتقال ہو جانے کے بعد یزید بن گئے مسلمانوں کے خلیفہ۔ اب جب مسلمانوں کے خلیفہ یزید بن معاویہ بن گئے تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بیعت نہیں کیا تھا اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کے ان کو خلیفہ نہیں مانے تھے۔ کیوں نہیں مانے تھے اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ وہ جھوٹی روایتیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے یزید خلافت کے کرسی پر بیٹھے
ادھر مدینے کے اندر حضرت حسین چلانے لگے کہ ظالم کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی ہے، اب ظالم تمہارا حاکم بن گیا ہے، ایسا آدمی تمہارا حاکم بن گیا ہے۔ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ حضرت حسین کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ یزید کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے نہیں کیا ہے بیعت، تو اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے پوچھیں کیا معاملہ ہو گیا ہے اور کیوں ابھی تک ان کی طرف سے بیعت کی بات نہیں آئی ہے۔ لوگ ان کے پاس گئے، پوچھا کہ آپ نے ابھی تک یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی کیا کروں، رات کا ٹائم ہے، صبح ہوگا اور صبح میں سارے لوگوں کے سامنے مجمع عام کے درمیان میں بیعت کر لوں گا تاکہ کنفیوژن جو لوگوں میں پھیل رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اتفاق کی بات ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ کیوں گئے اس کے بارے میں بھی روایتیں خاموش ہیں، روایتوں میں تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت سے بھاگنے کے لیے وہ چلے گئے۔ بھئی یزید کی حکومت اگر مدینے میں ہے تو مکے میں بھی اسی کی حکومت ہے، پوری مسلمانوں کی جتنی بھی شہریں اور علاقے سب میں اس کی حکومت ہے، تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ موسم حج کا تھا، ہو سکتا ہے حج کی نیت سے چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے عمرے کی نیت سے چلے گئے ہوں، لہذا اس کا تذکرہ نہیں ملتا وہ کیوں گئے مکہ۔ اب جب مکہ پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوفہ جو عراق کے اندر ہے، جو ہمیشہ فتنوں کا گڑھ رہا ہے کوفہ، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہے۔ اب وہاں سے ان لوگوں نے لیٹر بھیجنا شروع کیا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم لوگ آپ کو عراق کا گورنر بنا دیں گے، یہاں کی حکومت آپ کو دے دیں گے۔ اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کتنی کثرت کے ساتھ ان لوگوں نے لیٹر بھیجا، ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے خطوط بھیجے، بورے کے بورے پورا لیٹر آتے تھے ان کے، 500 سے زیادہ ان کے لیٹر آئے کوفہ سے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم لوگ عراق میں آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں کے لوگ آپ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی طرف مائل ہیں، آپ آئیں گے تو بہت سارے فتنوں سے مسلمان بچ جائیں گے۔ اب حضرت حسین نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچا کہ واقعی اگر یہ بات ہے کہ میری وجہ سے مسلمان فتنوں سے بچ جائیں گے تو میرے لیے وہاں جانا زیادہ مناسب ہے۔ ارادہ بنا لیے مکہ سے اب کوفہ جانے کا، عراق جانے کا۔ ادھر صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین کوفہ جانا چاہتے ہیں، باری باری کئی صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو سعید خدری اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، سارے ایک ایک کر کے آئے حسین کے پاس اور کہا کہ آپ وہاں مت جائیے، وہ لوگ غدار لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ یقین مت کیجیے، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بلا کر کے آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ مت جائیے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس نے جو نصیحت کیا، بہت ایموشنل نصیحت، کہ آپ اکلوتے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے گھرانے میں سے آپ اکلوتے بچے ہوئے ہیں، آپ وہاں جائیں گے، لوگ غداری کریں گے، آپ مت جائیے کوفہ۔ اور اس کے بعد بھی جب حضرت حسین نے ارادہ بنا لیا جانے کا، گلے لگ کر کے اور اپنے سینے سے لگا کر کے کہا کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مقتول آدمی کو میں یہاں سے جدا کر رہا ہوں، میں آخری مرتبہ آپ کو الوداع کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تقریباً سارے صحابہ کرام نے، ان کے بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ بھائی مت جائیے، وہ لوگ غدار لوگ ہیں، وہاں جائیں گے یہ لوگ غداری کریں گے اور آپ کو جان سے بھی مار سکتے ہیں، آپ وہاں مت جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچا کہ ذرا پہلے ماحول کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے، اگر ٹھیک ہے تو جائیں گے، نہیں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ لوگ فتنہ باز آدمی ہیں، فتنہ کریں گے تو نہیں جائیں گے۔ اس کو پتہ کرنے کے لیے اپنے کزن برادر، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا حضرت حسین نے کہ آپ جائیے اور جا کر کے کوفہ کا کیا ماحول ہے وہاں جا کر کے پتہ کر کے آئیے۔ مسلم بن عقیل گئے اور جیسے انٹری کیے کوفہ میں، کوفہ کے ہزاروں لوگ ویلکم کرنے کے لیے آئے، ہزاروں لوگ ویلکم کرنے کے لیے آئے اور کوفہ کا ایک عجیب ماحول ان لوگوں نے بنا دیا، ایسا لگا کہ سارے لوگ حضرت حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ترنت وہاں سے لیٹر لکھے مسلم بن عقیل کہ آپ آ جائیے یہاں کا ماحول اچھا ہے، واقعی لوگ آپ کو چاہتے ہیں۔ اتنا ہو جانے کے بعد اب حضرت حسین نے مکمل ارادہ بنا لیا کہ اب ہم کو کوفہ جانا ہے، کیونکہ حالات وہاں کے ٹھیک ہیں اور میرے جانے سے اور اچھے ہو جائیں گے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تقریباً 72 لوگوں کو حضرت حسین نے اپنے ساتھ لیا، اہل بیت کے کئی لوگ تھے، اپنے کئی عورتوں کو بھی شامل کیے، بچوں کو شامل کیے، اور اس کے بعد نکل گئے مکہ سے کوفہ کی طرف۔ دیکھیے کوئی یزید کی حکومت کو اکھاڑنے نہیں جا رہے تھے،
ایسا باور کرایا جاتا ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ یزید کی حکومت کو اکھاڑنے کے لیے جا رہے تھے، ظالم کی حکومت سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے تھے، اسلام اور کفر کی لڑائی کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایسا دکھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس واقعے کو، کہاں آپ کو لگتا ہے کہ حضرت حسین جا رہے تھے اسلام کے لیے لڑنے کے لیے؟ نکل گئے اہل بیت کے لوگوں کو لے کر کے، اور چلتے چلتے ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ ایک حادثہ پیش ہی آیا کہ حضرت حسین نے جو مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ کے، جا کے پورا ماحول آپ دیکھیے، ان کے ساتھ غداری ہوا اور لوگوں نے ان کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل ہونے سے پہلے ایک لیٹر لکھا کہ بھائی یہاں مت آئیے گا، یہاں کا ماحول چینج ہو گیا ہے، یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے دکھایا کچھ اور ہے، اندر سے یہ لوگ کچھ اور ہیں، اس لیے آپ یہاں مت آئیے گا، آپ کہیں بھی ہو، جہاں بھی میرا لیٹر جائے گا آپ وہیں سے واپس ہو جائیے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا لیٹر راستے میں ملا اور پتہ چلا کہ میرے بھائی کو ان لوگوں نے غداری سے مار دیا ہے۔ حضرت حسین نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اگر یہ اسلام کی لڑائی تھی، اگر جہاد کرنے کے لیے حضرت حسین جا رہے تھے تو وہاں سے واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ارادہ کرنا کہ جاؤ اور اس کے بعد چلو واپس مڑتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی۔ وہاں سے ارادہ بنائے کہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ واقعی غدار ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے فیملی کے لوگ ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے کہا ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، ہمارے آدمی کو مار دیا گیا ہے، ہم جا کر کے ان سے بدلہ لیں گے یا جو معاملہ ہوگا وہیں جا کے کلیئر کریں گے، یہاں سے ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین نے اس بات کو سنا اور اس کے بعد سننے کے بعد کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے قادسیہ ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچے اور اس وقت کوفہ بہت قریب تھا۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد وہاں کے منسٹر اور گورنر تھے، انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ جا کر کے حسین کو وہیں پہ روک دو اور یہاں آنے کی اور انٹری کی کوشش جتنی بھی کرے، لیکن یہاں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دینا اور یہاں پہ داخل مت ہونے دینا، کیونکہ یہاں پہ حضرت حسین اگر انٹری کریں گے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ ایک تو آلریڈی یہاں معاملہ خراب ہے کہ مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا ہے، اب حضرت حسین اگر آئیں گے تو معاملات اور خراب ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اس لیے ایسا کیجئے گا کہ کوفہ سے پہلے ہی قادسیہ کے مقام پر ان کو روک دینا اور ادھر داخل ہونے نہیں دینا۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد کی فوج، یہ سارے لوگ گئے اور ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ جتنے سارے لوگ تھے سب کو قادسیہ کے مقام پر روک دیا۔ اب جب وہاں پہ روک دیا، روکنے کے بعد معاملات وہاں پہ بگڑنے لگے، یہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے درمیان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے درمیان معاملات بگڑنے لگے۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آپشن رکھا کہ دیکھو میں 3 چیزیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ مجھے واپس بھیج دو، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں کوئی فتنہ کرنے نہیں آیا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے لگتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، میں یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے مسلمانوں کے بارڈر پہ بھیج دیا جائے، اگر مجھے واپس نہیں بھیج سکتے تو مسلمانوں کے بارڈر پہ بھیج دیجئے، میں وہاں اسلام کے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں گا، مجھے وہاں پہ بھیج دیا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرا کام یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بہت گندا آدمی تھا، اگر یزید بہت ظالم آدمی تھا، حضرت حسین نہیں بولتے کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ یہ 3 آپشن رکھا گیا اور یہاں پہ روایتیں پھر مختلف ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 3 آپشن جب رکھے گئے، یہ 3 آپشن رکھے جانے کے بعد بعض روایتوں کے الفاظ ہے کہ تیسرا جو آپشن ہے یزید کے پاس مجھے جانا ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا اور اجازت دے دی گئی کہ حضرت حسین اب یہاں سے کوفہ نہیں سیدھا دمشق سیریا جائیں گے اور جا کر کے یزید سے جا کر کے ملاقات کریں گے۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ وہاں جا کر کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ان کو مانیں گے اور سارے فتنے ختم ہو جائیں گے یہاں سے۔ ایک تو یہ، اور دوسری روایتوں کے الفاظ یہ ہے کہ وہاں کی جو فوج تھی ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، آپ کی بات اس وقت مانی جائے گی جب یہاں کے جو گورنمنٹ ہیں، یہاں کے جو گورنر ہیں، عبید اللہ بن زیاد کو آپ بولیے خلیفہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کیجئے تب آگے جانے دیں گے۔ اب اسی کو لے کر کے فتنہ ہوا اور معاملات خراب ہوئے، حضرت حسین بڑھنے لگے اور بڑھتے ہوئے آپ اگر نقشہ دیکھیں گے ابھی کا کہ کہاں پہ کوفہ ہے، کہاں پہ کربلا ہے، کہاں پہ یزید رہتے تھے، یہ تینوں نقشے کو اگر آپ دیکھیں گے تو نقشوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ مکمل طور پہ چینج کر دیا، ادھر جانے کا مکمل طور پر ارادہ بدل دیا۔ ان کو معلوم تھا یہ لوگ غدار ہیں، ادھر جائیں گے تو فتنہ ہوگا، اور وہاں سے جو میپ ہے، میپ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سیدھا وہ جا رہے تھے کن سے؟ یزید سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ کربلا کا جو میدان پڑتا ہے اسی ایریے میں پڑتا، کوفہ کے ایریے میں نہیں پڑتا ہے، تو ادھر جا رہے تھے اور جاتے ہوئے تقریباً
قادسیہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر کربلا کا جو مقام ہے وہیں پہ جھڑپ ہو گئی اور لڑائی ہوئی، اور بہت خطرناک لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا، تلوار کس نے چلائی، مارا کس نے، ان ساری چیزوں کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان پہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف عبید اللہ بن زیاد کے فوج کے لوگ تھے، وہ لوگ آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اور یہ لوگ جانا چاہ رہے تھے، اور اسی میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں اہل بیت کے بہت سارے لوگ مار دیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اور اسی واقعے کو لے کر کے یہ پورا مہینہ جو ہے، اس مہینے کو پورا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اس مہینے کو پورا اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی مختصر پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بڑی کلیئر انداز میں رکھا ہے، آپ نے پورے واقعے کو دیکھ لیا ہوگا۔ اب اس سے دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اگر اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کا دین اور ایمان آپ کا ادھورا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کربلا کے واقعے کو نہیں جانتے تو آپ کا ایمان ادھورا ہے، آپ کا دین ادھورا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین اور ایمان کا واقعہ نہیں ہے۔ آج لوگ اس واقعے کو اتنا سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو جاننے کے لیے اتنا پریشان رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک عام انسان اگر کربلا کا واقعہ نہیں جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیا ساری چیزیں ہوئی تھی، اگر نہیں جانتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا تم نے حسین کا واقعہ کیوں نہیں پڑھا تھا، ایسا نہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کربلا کا واقعہ تم جانتے ہو کہ نہیں، یہ اللہ کے یہاں سوال نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا عام انسان اگر نہیں جانتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے سچائی کو جاننے کی کوشش کرے اور اس میں بہت زیادہ کھود کرید کر کے فتنے میں پڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ روایتوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اس واقعے کو اتنا مکس اپ کیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی اگر پڑھے گا تو پورا کنفیوز ہو جائے گا۔ بلکہ اسلامی تاریخ میں اگر کسی واقعے کو سب سے زیادہ مکس اپ کر کے خراب کیا گیا ہے تو یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ آج کربلا کا واقعہ جو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اتنا ثابت نہیں ہے۔ آپ ان کا بیان سنیے، ایسا لگتا ہے وہ وہیں بغل میں کہیں بیٹھ کر کے اور اس کے بعد لائیو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم بڑھا، گھوڑے پیچھے ہٹے، تلوار چلی، تلوار گرا، پانی مانگے، پیاسے ہوئے، ایسا بیان کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بندہ وہیں لائیو بغل میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اتنا تفصیلی واقعہ اور اتنا ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ملتا۔ ایسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور اس کے بعد پوری پبلک کو رلانا، سب ہا ہا کر کے رو رہے ہیں، اور شیعہ ذاکر لوگوں کا منظر، دھڑ دھڑ سب کی آنسویں نکل رہی ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی اتنا ڈیٹیل سے آپ کو واقعہ بیان کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ جھوٹی روایتوں کو آپ کے سامنے لا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کربلا کا واقعہ نہیں ملتا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ کہ واقعی کربلا کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور یہ واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ ایک ایمان والا انسان اس واقعے کو سن کر کے، پڑھ کر کے واقعی کانپ جاتا ہے۔ واقعی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ یہ بھی بولتے ہیں کوئی اگر حضرت حسین سے محبت نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو ایمان کا پارٹ اور حصہ مانتے ہیں۔ ہمیں تکلیف ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کو قتل کیا، شہید کر دیا۔ ہمارا غم ہے، ہم تکلیف میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم ماتم نہیں منا سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیا ہے۔ ہمیں غم ہے، ہم تکلیف میں ہیں، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک نبی سے محبت کرنے والے کے ناطے ہمیں بھی تکلیف ہے، لیکن اس مہینے کو ماتم کا مہینہ ہم نہیں بنا سکتے، اس کو ڈھول تاشوں کا مہینہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تین چیزیں۔ چوتھی بات یہ جو معرکہ تھا یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا،
یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف کافر لوگ تھے، ایک طرف مسلمان تھے اور مسلمان کافروں سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف ظالم بادشاہ تھا، ایک طرف مسلمان حق والے تھے، وہ ظالم سے ٹکر لینے جا رہے تھے. یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا یہ جاتا ہے اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے. استغفر اللہ. یہ اسلام کے لہو والی لڑائی نہیں تھی. ایسا نہیں ہوا کہ وہاں جانے کے بعد حضرت حسین گئے تو اسلام زندہ ہوا، حضرت حسین نہیں جاتے تو اسلام مر جاتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. استغفر اللہ. یہ ان کا شعر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے بھائی. یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، ایک حادثہ تھا اور ایک اندوہناک دردناک حادثہ تھا، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ کوئی جنگ، کوئی جہاد اور اسلام کی اور کفر کی لڑائی نہیں تھی. اب ایک آخری پوائنٹ یہ بھی سمجھ لیں، کن لوگوں نے حضرت حسین کو مارا تھا، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. کلیئر طور پر واقعہ پڑھنے کے بعد یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حسین کو مارنے والے لوگ کوفہ والے لوگ تھے، اہل کوفہ، جن لوگوں نے ہزاروں لیٹر دے کر کے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا تھا. انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. یہ لوگ اتنے بڑے غدار ہو گئے کہ جب میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اور اکیلے پڑ گئے، یہ ہزاروں لیٹر بھیجنے والا ایک بندہ بھی کھڑا ہو کر کے حضرت حسین کی طرف سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو یہ جو غداری کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے بلایا اور بلا کر کے اور بے یار و مددگار چھوڑا. ان میں سے ایک بندہ بھی آگے نہیں بڑھا. یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ احرام کے حالت میں حج کے موقع پہ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی مار دیتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے. کہ کوئی احرام باندھا ہوا ہے اور اس حالت میں مکھی کو مار دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم کوفہ سے آئے ہیں. کہا کتنی عجیب بات ہے، وہ کوفہ جنہوں نے نبی کے نواسے کو جن لوگوں نے مار دیا تھا وہ مکھی کو مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ لوگ اہل کوفہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا خون کر دیا تھا. یہ آ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کوئی مکھی مار دیتا تو اس کا کیا حکم ہے. صحابہ کا بھی اسٹینڈ یہی تھا کہ صحابہ اکرام بھی یہی مانتے تھے کہ اہل کوفہ کے لوگوں نے غداری کیا اور ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. اس کے علاوہ جتنی ساری باتیں کی جاتی ہیں اس پر خاموشی کا اظہار کرنا ضروری ہے. یزید کے بارے میں اسٹینڈ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بھائی توقف اختیار کریں گے. اس کے بارے میں کوئی ایک بھی روایت ایسی ثابت نہیں جس میں یہ دکھایا جا سکے کہ وہ شرابی آدمی تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، وہ ظالم تھا. کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے وہ خاندان بڑا خاندان ہے. ان کے دادا ابو سفیان بڑے آدمی ہیں، ان کے ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، ان کی والدہ صحابیہ ہیں. صحابہ اور صحابیات کا گھرانہ، اور اس گھرانے میں بے نمازی پیدا ہو جائے، اس گھرانے کے اندر شراب پینے والا پیدا ہو جائے، اس گھرانے کے اندر اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا بندہ پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان اس کو کیسے گوارا کر سکتا؟ ہم نہیں مانتے اس کو. ہمارا ایمان کبھی نہیں اس چیز کو مانے گا کہ کوئی ایسا بندہ صحابہ کے گھرانے میں پیدا ہو جائے. لہذا یزید کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرنا ہے، نہ لان تان کرنا ہے اور نہ بری بھری باتیں ان کے بارے میں بولنا. جو بھی ان کا معاملہ ہے اللہ کے حوالے کرنا. اچھائی تو اچھائی کا معاملہ یا جو بھی معاملہ ہے ان کو اللہ کے حوالے کر کے اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین کو بچا لینا ہے. بہرحال 2-3 منٹ وقت میرا زیادہ ہوا لیکن ضروری تھا ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.